تاریخ کا سفر جاری ہے۔ اب گھڑی کی سوئیاں سورج کی گردش اور کیلنڈر کے ہند سے 2 اکتوبر جمعہ کا دن اور 2015 کا سال دکھا رہے ہیں۔ آج مسجد پاک وگھے کا یوم تاسیس ہے، جسے عرف عام میں مسجد کی سالگرہ کا دن کہا جاتا ہے۔ دن کے 24 گھنٹوں میں موسم کے تغیر و تبدل اور سورج کے طلوع و غروب سے دسیوں رنگ بدلنے والے مسجد کے گنبد و در و دیوار رنگ برنگی روشنیوں میں نہا کر آج بقائے نور ہوئے جاتے ہیں۔ خدام پھولے نہیں سماتے۔ بانی مسجد کے رفقات جو بنیاد کے پہلے پتھر سے لمحہ موجود تک ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور دیگر جو مسجد و بانی مسجد سے گہری جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھے شاہکار کو عروس المساجد میں بدلا ہوا دیکھ کر ان کی آنکھیں خوشی سے بھرائی ہوئی ہیں۔ مسجد کو آنکھ بھر کر دیکھنا ان کے لیے محال ہوا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تقریب و انتظامات و سجاوٹ پر گفتگو کرتے ہوئے جنہیں ضبط میں کمال حاصل ہے، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ، اور جن کا وصف حساسیت ہے، ان کے ہونٹوں پر کپکپاہٹ ہے۔ نماز عشاء کے بعد تقریب یوم تاسیس بصورت صفت و ثنائے ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہو چکی ہے۔ شہنشاہ تکلم پروفیسر مرزا عارف نعیم کی سوز و گداز بھری آواز سماعتوں کو جکڑے ہوئے ہے۔ بانی مسجد شمع محفل، جان محفل، روب و جمال کی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ مائک پر آتے ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کے شعر کی مانند بڑے بڑوں کے سروں سے اتر رہا ہے خمار، وہ آج خیر سے محفل پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ ہزاروں کے مجمع پر سکوت طاری ہے اور سبھی ان کی جنبش لب کے منتظر ہیں۔ حمد و ثنا، خوش آمدید اور مبارکباد کے بعد فرمایا، آج اپنے موبائل فونز کے ساؤنڈ ریکارڈر آن کر کے میری باتوں کو محفوظ کر لیجئے۔ اور یہ حکم ایک سے زائد بار ارشاد فرمایا۔ یہ واقعہ شاید ان کی زندگی کا پہلا اور آخری تھا کہ اس طرح ریکارڈنگ کے لیے سر محفل عوامی حکم ارشاد فرمایا ہو۔ نہ جانے وہ کون خوش نصیب تھے جو اس حکم کو بجا لائے۔ ہم ٹھہرے ازلی سست، نہ پہلے سنی نہ اب مانی۔ بانی مسجد کے اس خطاب میں کیا کچھ نہیں تھا۔ فرمایا، یہ وہ مسجد ہے جو لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم کے زمرے میں آتی ہے۔ تعمیر کے مختلف مراحل کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کو بیان فرمایا۔ تہذیب و تمدن، ہنر و فن اور تاریخ اسلام میں مسجد پاک وگھے کی درجہ بندی پر بھی بات ہوئی۔ رفقا کی کاوش و کوشش کو سراہا گیا۔ انتظامی امور میں کسی ممکنہ کوتاہی اور مہمانوں کی دل آزاری پر پیشگی معذرت طلب کی گئی۔ الغرض وہ ایک بھرپور اور جامع خطاب تھا، میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ خطاب اختتام کے قریب ہوا تو حضرت اقبال سے کچھ الفاظ مستعار لے کر روح ارضی سے کہنے لگے، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو نہ بھی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ بے خودی کی عجیب کیفیت میں 2 اشعار مزید بھی پڑھے۔ نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے 100 جان سے واری ہے۔ اور کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ شاید یہ کسی سے کیا ہوا عہد تھا جو ہزاروں کے مجمع کو گواہ بنا کر دہرایا گیا اور خطاب مکمل ہو گیا، اور ارشاد فرمائی گئی ترتیب کے مطابق قصیدہ بردہ شریف کا آغاز ہوا۔ مبشر حسن نے
7ویں شعر کے طور پر جب دوبارہ امام بوصیری کے الفاظ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب سے یہ التجا کی، اے پروردگار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے مقاصد پورے فرما، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ تو روشنی کے اس فرستادے نے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کہتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ وفا شعار چلا گیا، وہ عطا شعار چلا گیا، وہ پروقار چلا گیا، میرا غم گسار چلا گیا، میرا تاجدار چلا گیا، ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا۔ بانی مسجد نے ہجر محبوب میں آنکھوں سے گرے ہوئے موتیوں کے بے شمار تحائف جمع کر رکھے تھے، جنہیں لے کر وہ رخصت ہو گئے، لیکن مسجد پاک وکھا جو ان کی محبتوں کا مرکز، آرزوؤں کا محور اور عشق کا مظہر ہے، اس کی تکمیل ابھی 2 گام آگے ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عاشق صادق کی تکمیل آرزو میں 2 قدم کا فاصلہ رہ ہی جاتا ہے۔ شاید اس شاخ کی تڑپ، سکھ اور محبت کو نسل نو میں منتقل کرنے کے لیے یہ بھی فطرت کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ محبت میں کامل ہونے کے باوجود زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کر پاتے، اور بانی مسجد پاک وکھا بھی نشان منزل دکھاتے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، اور ان کے وصال باکمال سے تکمیل مسجد پاک وکھا کا سفر ان کے رفقا کی جماعت بانی مسجد کے لخت جگر اور جانشین صاحبزادہ حافظ محمد احسن حفیظ اطال اللہ عمرہ کی سرکردگی میں طے کرتی ہے۔ نہ جانے شہزاد احمد نے یہ اشعار کس کے جانے پر کہے تھے، لیکن مجھے تو اسی موقع محل کے محسوس ہو رہے ہیں۔ وہ یوں گیا کہ باد صبا یاد آ گئی، احساس تک بھی ہم کو دلا کر نہیں گیا، یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا، جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا۔ الحمدللہ آج مسجد پاک وکھا مکمل ہو چکی ہے۔ یقیناً بانی مسجد کی روح جنت الفردوس سے اپنے رفقا و جانشین کی کاوش و کوشش کو دیکھ کر ان سب کے لیے اپنے رب سے رحمت کی طلبگار رہتی ہوگی۔ خدا بانی مسجد الشیخ ڈاکٹر حافظ محمد فروخ حفیظ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کو مرجع خلائق رکھے، اور تاریخ کے روشن باب مسجد پاک وکھے شریف کو رہتی دنیا تک کھلا رکھے۔